علماء کرام نے خاص طور پر اس زمانے میں اس بات کو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جس طریقے سے ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے وہیں پر کہ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ زنا کرنا گناہ ہے، لیکن زنا سے بدترین اور بڑا گناہ یہ ہے، علماء کرام نے زیادہ ضرورت اس سے پہلے زمانوں میں اس بات کی پیش نہیں آئی، اس وجہ سے واضح طور پر اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کہ زنا ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو جائے، اس کا نام تو اسلامی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے رکھ دیا جائے، عربی اور عجمی نام رکھ دیا جائے، لیکن وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ اسلام کے اوپر اطمینان اور اعتماد مکمل طور پر حاصل نہ کرے، یہ زنا سے اور نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بددیانتی، بد کلامی، بد اخلاقی کرنا انسان سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، بہرحال گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ علماء کرام نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اس مسلمان اسلام کو کے اوپر اعتماد نہ کرے، اسلام کے اوپر اعتماد نہ کرے، اسلام کے اوپر مطمئن اور اطمینان حاصل نہ کرے۔ آپ الفاظ کے اوپر غور کر رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ اسلام کے اوپر اعتماد اور اطمینان حاصل نہ کرے، یہ زیادہ بڑا گنہگار انسان ہے اس شخص سے جو نماز کو چھوڑے۔ صرف نماز کا پڑھ لینا کافی ہے؟ ایک سوال ہے، اسی کے جواب میں اس بات کو بتا رہا ہوں کہ صرف نماز کا پڑھ لینا کافی ہے؟ صرف اور صرف اسلامی اعتبار سے نام رکھ لینا کافی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نہیں، صرف اتنا کرنے سے اسلام کا، مسلمانوں کا اس زمانے میں بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاص طور پر ہمارے اسلام اور مسلمان کی لڑکیاں بہت کم وقت میں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی شادی بیاہ بھی کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ غور کریں، اسلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ بتایا، اس میں گنہگار کون، اس میں خطا کار کون، اور اس میں ذمہ دار کون، یہ باتیں بھی ہم اپنے ذہن نشین کرتے ہوئے بات کو آگے سنتے چلے جائیں کہ آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب تک تو کبھی سننے میں آتا تھا کسی گاؤں کی اور کسی کھیڑے کی اور کسی بہت دور دراز کے ایسے علاقوں کی جہاں پر اکثریت غیروں کی ہے، وہاں کے لڑکیاں اگر مرتد ہو رہی ہو سننے میں آ سکتا ہے۔ آج کی اگر میں تازہ ترین رپورٹ آپ کو بتاؤں کہ 28-29 تاریخ کو یہ میسج لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے تلنگانہ کی 30 بچیاں ایسی ہے، 30 بچیاں ایسی ہے جو غیروں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے ناموں کو رجسٹرڈ کروا چکی ہیں، اور وہ موقع ابھی ایک 8 سے 10 دن کا ہے کہ ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کے ساتھ تشکیل کی جائے اور ان کے سامنے اسلام کی باتوں کو بتایا جائے اور اسلام کو واضح کیا جائے اور ان کو جس حال میں ہو سکتا ہے روکنے کی کوشش کیا جائے، اگر رک سکتے ہوں تو۔ یہ آج کی میں آپ کو تازہ ترین بات بتا رہا ہوں، تحقیقی بات بتا رہا ہوں۔ میں اس لیے یہاں پر بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس ایریے میں اور اس جہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں وہاں کر تو کوئی ایسا قصہ نہیں ہے، تو کیوں یہاں پر بیان کیا جائے اس بات کو؟
پولیو کے جو ڈراپس پلائے جاتے ہیں وہ کسی بچے کو بیماری ہونے کے بعد نہیں پلایا جاتا ہے. پولیو کے ڈراپس امید کی بنا پر پلایا جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وبا جو پچھلے گھر کو آگ لگی ہے، ہمارا بھی گھر چھپر کا ہے، یہاں بھی گھاس پھوس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگ کے پیچھے جو تیز ہوا ہے وہ ڈھکیلتی ہوئی یہاں تک نہ آ جائے. اسی لیے دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر چند باتیں بتانے کی کوشش گوشے گزار کر رہا ہوں. بات شروع یہیں سے ہوئی تھی کہ صرف اور صرف ہمارا اسلامی نام رکھ لینا، ہمارا مسلمانوں کا نام رکھ لینا، اور ہمارا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، اور ہمارا صرف اور صرف نماز پڑھ لینا، وہ بھی بے سوچی سمجھی. الفاظ کے اوپر غور کریں، بڑے ادب احترام سے، بہت اطمینان کے ساتھ اور بڑے شرح صدر کے ساتھ چند باتیں بتانے چلا ہوں کہ بے سوچی سمجھی نماز پڑھ لینا یعنی جس کو سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ نہ معلوم ہو، جس کو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کا ترجمہ نہ معلوم ہو، جس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ضم صورت ملائی جاتی ہے اس کا ترجمہ نہ معلوم ہو، پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماواتی بھی پڑھ رہا ہو، اور ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ بھی پڑھ رہا ہو، تو بے سوچے سمجھے پڑھنے کا ثواب تو انسان کو مل جائے گا، اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا. لیکن صرف اس کام کے کرنے سے اس زمانے کے مسلمان کی جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آفتیں ہیں آسمانی اور سلطانی، یہ بہرحال کبھی بھی انسان سے دور ہونے والی نہیں ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے، اس بات کا ہم اندازہ کریں. بہرحال اسلام میں جو عورتوں کو مقام دیا گیا ہے، پیاری بہنوں کی طرف، ہماری بچیوں کی طرف، ہماری بیویوں کی طرف، ہمارے گھرانوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں، یہ جو ان کو مقام ملا ہے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ذرا سا پلٹ کر جھانکیں، تھوڑا سا ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں باپ اپنی بچیوں کو ماؤں سے کہتے تھے کہ بچی کو اچھے سے نہلا دھلا کر کے کپڑے پہنا دیے جائیں. تو بچی سمجھتی تھی کہ میرے ابا جان مجھے کہیں پر گھمانے کے لیے لے جانے والے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں ملانے کے لیے لے جانے والے ہیں، شاید میرے ابا جان آج مجھے بازار میں لے جانے والے ہیں، کچھ میرے لیے کھلونے دلائیں گے. آج وقت مل گیا میرے ابا جان کو، وہ غریبی کا دور، وہ کعبۃ اللہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا دور، بڑی غربت والا دور تھا، بڑی غربت والا دور تھا. اس دور میں کئی دن تک لوگ محنتیں کرتے، تب کہیں جا کے 2-4 دن کے کھانے کے انتظامات ان کے ہوا کرتے تھے. بہت دیر کے بعد اپنے گھروں کو وقت دیا کرتے تھے لوگ. تو باپ جب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بچی کو تیار کر دیا جائے، بیٹی بھی اچھل رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اسے نلا دھلا کے تیار کر دیا جاتا. تو باپ اپنی ہاتھ میں انگلی کو پکڑ کر بچی کو جب لے کر نکلتا تو بیٹی کہتی کہ ابا جان مجھے آپ بازار کی طرف لے جا رہے ہیں، کچھ مجھے کھلونے دلائیں گے، ابا جان مجھے آپ رشتہ داروں میں ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں. ہاں میں لے جا رہا ہوں. بس وہ سنگ دل باپ اور پتھر دل باپ اپنی بچیوں کو لے کر جاتا اور پھر ایک گھنے جنگل میں لے کر چلا جاتا، وہاں پر لے جا کر گڑھا کھودنے لگتا. تو بیٹی بھی کہتی کہ ابا جان مجھے یہاں پر کہاں لے کر آ گئے آپ، یہاں کہاں آپ گڑھے کھود رہے ہیں، کس مقام پر آپ لے کر آ گئے ہیں، یہاں پر کون آنے والا ہے مجھ سے ملنے کے لیے. باپ بھی سنگ دل ہوتا تو وہ کہتا کہ چپ کر جا، خاموشی سے ٹھہری رہے. بیٹی انتظار کرتی، ابا ابا کہتی ٹھہری رہتی. وہ باپ پھر گڑھا کھودتا اور اسی میں اپنی بیٹی کو رکھتا. تو پھر وہ ابا جان کہہ کے چلاتی رہتی. یہ واقعات بھی حدیث میں لکھے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ کے صحابہ نے بعد میں جو ہوئے انہوں نے سنایا کہ شاید ہمیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اپنے اس ظالم ہاتھوں سے ہم نے 70 لڑکیوں کو اس زمین کے نیچے دفن کیا ہے. تو لکھا گیا کہ ابا جان میں آپ سے کبھی 1 درہم اور دینار کا سوال نہیں کروں گی، 1 پیسہ آپ سے مانگوں گی نہیں، میں اپنے تئی جو ہو سکتا ہے مانگ کے کما لوں گی، کھا لوں گی، اپنی زندگی بسر کر لوں گی، لیکن ابا جان میں کبھی آپ کے اوپر بوجھ نہ ہوں گی. لیکن یہ ظلم تو میرے اوپر نہ کرنا، مجھے زمین کے حصے تو نہ کرنا، لیکن وہ
سنگ دل باپ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر درگور کر کے وہ مٹی ڈالتا، بچی اندر پھنستی جاتی اور چیختی چلاتی جاتی، ابا جان ابا جان ابا جان۔ وہ اس کی دوڑتی ہوئی اور زور سے جو آواز ہوتی آہستہ 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 دھیمی ہوتی چلی جاتی اور اسے منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جاتا۔ جب وہ آواز رک جاتی، جب تک وہ آواز نہ رکتی وہ سنگ دل باپ وہیں پر ٹھہرے رہتا، اور پھر جب وہ آواز رک جاتی اور بچی اپنا دم توڑ دیتی تو سنگ دل باپ بچی کو وہیں پر جھاڑ کر اور مٹی کو جھاڑ کر اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹ جاتا کہ میں نے ایک لڑکی کو زمین کے حوالے کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ بہرحال اس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں ایک لڑکی کو پالے گا، 3 لڑکیوں کا پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو جنم دے گا اور ان کے اچھے سے نام رکھے گا اور محبت ان کو دے گا اور عزت ان کو دے گا اور ان کی تربیت کرے گا دینی اسلامی، اور وقت کے آنے پر ان کے نکاح کر کے اپنے گھروں میں روانہ کرے گا، تو پھر بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے یقینی طور پر اس کو جنت میں سرٹیفکیٹ دلا کر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے اعلان کیا اور شکایت درج کرائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری تو عمر بھی ہو گئی، 2 بچیاں ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو خوشخبریاں اور جو تحفے تحائف اور جو ہدایے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے انعامات کے اعلانات میں نے کیے ہیں ان 2 بچیوں کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ وہ محبت بھی دے، عزت بھی دے، تربیت بھی دے، تعلیم بھی دے، پھر وقت کے آنے پر ان کو نکاح کرا کر کے بھیج دے۔ ان لوگوں کے لیے یہ مقام کہ ان کو بھی جنت میں دیا یقینی طور پر پہنچایا جائے گا اور ان بچیوں کو بھی جنت میں پہنچایا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 کے لیے جو انعامات ہے وہی انعامات 2 کے لیے ہے، اور جو ایک بچی کی بھی پرورش کرے، ایک بچی کو بھی اسلامی گھرانے اور تربیت دے اس کو اور محبت اور عزت دے اور وقت کے آنے پر نکاح کر کے بھیجے، اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، اس ایک لڑکی کے باپ کے لیے بھی جنت یقینی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ جو مقام ملا وہ لڑکیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے اتنا مقام لڑکیوں کو دینے کے باوجود اسی کے دامن پر اور اسی کے سینے پر خنجر چلاتی ہوئی آج یہ انوسنٹ بچیاں، جس کو میں کہوں گا کہ یہ معصوم ہے، ان کی اس کے اندر غلطی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا بہت بڑا رول اس کے اندر ہے جو اپنے گھروں میں تربیت نہیں دیتے۔ کھلے الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو لوگوں کی زندگی صرف اور صرف آج پیسے کمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، صرف اور صرف وہ مشین بنا ہوا ہے، بس مجھے پیسے کہاں سے آ جائے، کس طریقے سے میں اپنے جسمانی اعتبار سے عیاشی کا سامان مہیا کر لوں اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں، صرف اور صرف وہ جی اسی لیے رہا ہے اور اس کی صبح اسی لیے ہو رہی ہے اور اس کی شام اسی لیے ہو رہی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نہ بچوں کو اس نے وقت دیا، نہ ماں نے اپنے بچیوں کو وقت دیا، پھر یہ بچیاں جو معصوم ہے، جو فطری اعتبار سے ان کے ساتھ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، یہ ٹین ایج جو آتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ جو ٹین ایجز آتے ہیں یعنی 13 سے لے کر 13 سے 19 تک، یہ ایک فطری ایسی عمر ہے کہ جس کے اندر انسان چاہے وہ لڑکا ہو، فیمیل ہو یا میل ہو، کچھ جذبات اس کے اندر بھڑک اٹھتے ہیں، کچھ ایسی تمنائیں اس کے اندر اٹھتی ہے جس کی اگر تربیت نہ ہو تو پھر یہی عمر ہوتی ہے کہ ایک بچہ اگر ہے تو وہ شیطان کے راستے پر بھی چلا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے روکا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، چاہے وہ لڑکی ہو، یہی عمر ہوتی ہے کہ وہ شیطانی وساوس میں پڑھ کے اپنے قدموں کو پھسلا دیتی ہے، پھر یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں کی طرف ہو تو پھر یہی عمر ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی عمر ہوتی ہے جس کو کہا گیا ٹین ایج۔ یہی عمر میں اس ایج کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ یہ عمر فطری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بچیاں 13 سال سے ابھرنا شروع ہوتی ہے۔
ان کے ذہن اور دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ تو انوسینٹ ہوتے ہیں, یہ معصوم ہوتے ہیں, یہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. یہ بچیاں پھر یہی عمر میں کسی کی جانب سے کوئی میسیجز آتے ہیں کہ آئی لو یو, یا پھر اگر میں میسیج کو سناؤں کہ وہ کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, یا میں آپ کو محبت دیتا ہوں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, تو وہ بیچارے بچیاں اور بچے یہ ایک فطری اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے اس ایج میں اس جو نشو و نما ہوتی ہے اس کے شکار ہوئے رہتے ہیں اور معصوم رہتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا بھی کوئی ایک ہونا چاہیے. اگر اس ایج کے بچے ہو تو ان کے ذہنوں میں واقعتاً یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ ابھرتی ہوئی ایج میں کہ میری بھی کوئی ہونی چاہیے, تو بہت آسانی کے ساتھ کسی ایک دوسرے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایج ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اس ایج میں بچوں کو, پہلے اس ایج میں اتنی زیادہ ضرورت ماں باپ کی نہیں پڑتی تھی, حالانکہ وہ ماں باپ خود تربیت یافتہ ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیتے تھے, لیکن اس زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت اور اتنی زیادہ اہمیت اس بات کو اسی لیے بھی دینا ہے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ایک شیطان کا آلہ پکڑا دیا جس کو موبائل کہا جائے گا, جوال عربی میں کہا جائے. یہ جو شیطان کا آلہ ہے, میں یقیناً اگر یہ بات کو کہوں کہ ایک لڑکی کو ایک قلعے میں یا پھر ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں پر ہوا کے بھی آنے جانے کا اندیشہ نہ ہو, اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے, تو اس بچی کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ معصوم ہے اور وہ پاکیزہ ہے اور وہ باحیا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے جتنے القاب محترم, معزز اور مکرم کہا جائے, اس بات کو کوئی عقل مند انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھما دیا جائے بس, اور اس کو کتنی حفاظت کے ساتھ اس کو بند کمرے میں بند کر دیا جائے, سالوں سال بھی اندر رکھا جائے. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ بہت معزز اور مکرم اور پاکیزہ لڑکی ہے. آج ہم نے بچیوں کی آسانی کے خاطر, یعنی اپنی ذمہ داری سے چوری کرتے ہوئے, اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے, اپنی سستی کاہلی کا بالکل غلط استعمال کرتے ہوئے, غفلتوں میں رہتے ہوئے اپنی بچیوں کو ہم نے گاڑیاں دلا دی تاکہ آسانی ہو اور سہولت ہو. ٹھیک ہے, کسی ضرورت کے تحت اگر بھائی اس کو نہ ہو دلایا جائے, لیکن اس کو آزادی بھی دے دی جائے, تو پھر بہرحال یہی خبریں آئے گی جس کو میں نے بیان کے شروع موقع پر سنایا. کسی اور گاؤں کھیڑے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے تلنگانہ اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. آج کے صبح کی خبر میں سنا رہا ہوں, 30 ایسی بچیاں ہیں, 20 ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ناموں کو غیروں کے ساتھ رشتہ داری کے لیے ان کے لیے اپنے آپ کی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, ان کے نام لکھوا دیے گئے ہیں, کچھ موقع دیا گیا ہے. ابھی ایک 10-12 دن 15 دن میں ان کے ساتھ غیروں کے رسم و رواج کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا. میں ایک بات یہ آپ کو بتاتا چلوں, یہ بات انشاءاللہ آپ اپنے گھروں تک بھی پھیلائیں گے اور بتائیں گے, اور یہاں سے آن لائن بھی یہ چیز جو ہے نا جائے گی. اسی لیے میں یہ بات کو بتانا چاہتا ہوں, حالانکہ یہاں پر بچیاں اور عورتیں نہیں ہیں, کہ یہ بچیوں کا ایمان اور اسلام اگر دیکھا جائے اس کی اہمیت 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ ہے. پوری انسانیت کے مسلمانوں کی جان کو ایک جگہ رکھا جائے اور ایک انسان کے اسلام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو خدا کی قسم اسلام دین اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک آدمی کا سچا پکا ایمان اور اسلام اس سے زیادہ قیمتی ہے. کئی لوگوں کی گردن کٹ جائے لیکن ایک آدمی کا اسلام بچ جائے, ایمان بچ جائے, تو یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا. تو بہرحال اس بات سے پہلے تو بچنے کی ضرورت ہے. بچنے کے لیے ماں باپ کو خود ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جس بات کی طرف میں ابھی اپنے رخ کو موڑ رہا ہوں ذرا توجہ دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. برکتی نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے. یہ مالدار,
یہ مالدار جو اپنی بچیوں کے نکاح بہت دھوم دھڑاکے سے کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ جو آج کی ہزاروں ہزار بچیاں یہ اسلام سے جو مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہے، ان مالداروں کا بھی حصہ ہے جو اپنی بچیوں کے نکاح میں خوب خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس بات کے ذمہ دار ہے اور بہت زیادہ ذمہ دار ہے جو اپنی لڑکیوں کے، لڑکوں کے نہیں کہہ رہا، لڑکوں کا ولیمہ اگر اپنی بساط کے مطابق آپ کرنا چاہے، شریعت اس میں اجازت دیتی ہے کہ آپ لڑکے کا ولیمہ کریں، آپ اپنی وسعت کے ساتھ جتنا اللہ نے دیا، پھکٹ کی شان میں نہ جائیں، اپنی جتنی وسعت ہے اتنی کریں۔ لیکن لڑکیوں کے نکاح میں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، خدا کی قسم اللہ کے احکامات کو ٹھکراؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اگر اپنے پسے پشت ڈالو گے تو قرآن کریم اور رہتی زندگی میں ہم اس کا وبال دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بچیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، میں واضح طور پر بتا رہا ہوں، جو جہیز دے رہے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، ان ماں باپ کے اوپر جو اپنی بچیوں کے جو ہے نا نکاح میں جہیز دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے۔ مالدار ہے اگر جہیز دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی بچی کو اپنی مرضی سے، وہ نہیں معلوم ہے ان کو، وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا خمیازہ ان کو کیا آگے بھگتنا پڑے گا۔ میں دے رہا ہوں، میری اپنی بچی کو دے رہا ہوں، دوسروں سے کیا میرا تعلق ہے؟ تو اس بات کو اندازہ کریں کہ وہ بچیاں جو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی جب وہ شادیوں میں آتی ہے، ہر قسم کے رشتہ دار ہے، ہر قسم کے جاننے پہچاننے والے ہیں، جب وہ آتی ہیں دیکھتی ہیں یہ رسم و رواج میں، یہ گھروں پہ جو غیروں سے آئی ہوئی ساری رسم و رواج میں جب وہ دیکھتی ہیں تو اپنے ماں باپ سے اس بات کی آس لگائے ہوئے رہتی ہے، اور ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی آس کو نہ توڑیں، ہم اپنی بچیوں کی جو آس ماں باپ سے لگی ہوئی اس کو نہ توڑیں۔ بچی تو بچی ہے، وہ انوسنٹ ہے، وہ معصوم ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج کل ایسے بھی بالکل زندہ لاش مردے بھی ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جو باضابطہ لسٹ کی مانگ کرتے ہوئے محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کی جانب سے اجازت ہوتی تو ایسے لوگوں کی گردن مار دی جائے جو لسٹ کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر۔ رونا آتا ہے، خون کے آنسو روئے تب بھی کم ہے انسان کہ لسٹ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے اور اپنے بھانجے کے لیے، اور اپنے رشتہ دار جو لڑکا ہے اس کو مرد کس نے کہا، اس کو بھی چوڑیاں پہنا کے اس کو بھی رخصت کر دیا جائے کسی گھرانے۔ یہ جو آج لڑکیاں خدا کی قسم کہہ کے اگر میں اس بات کو بیان کروں جو مرتد ہو رہی ہے، نکاح کو ہم نے دشوار کر دیا، نکاح کو ہم نے دشوار کر دیا، اتنا دشوار کر دیا کہ ایک باپ کے پاس اگر 3 لڑکیاں اللہ نے مقدر فرمائی ہے تو اس کے گلے میں تو ایک پھانسی ڈال، ایک بار نہیں، اس کو 3 مرتبہ مرنا ہے اور زندگی بھر مرنا ہی ہے اسے، دفن ہونے تک، اس دنیا سے جانے تک اس کا کوئی پھر سروکار نہیں ہے۔ کہا گیا کئی ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے جس کو ہم نے مشورہ دیا، اللہ کی ذات سے قوی امید اللہ نے اثر دیا ہے، الحمدللہ علی ذالک، بولنے پر اثر دیا ہے، تو کئی دعوت میں تشریف لے جانے کا موقع ملا، وہاں پر جا کے بہت ساری امیدوں پہ پانی پھرا، اور لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے بیان کی وجہ سے یہ نکاح ہو رہا ہے اس طریقے کا۔ وہاں پر ہم خود جا کے پریشان ہو گئے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے ایک بھی بات آپ کے بیان کے خلاف نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، کیسا نکاح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لڑکی والوں کے اوپر 1 روپیے کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، حالانکہ لڑکی والوں کو دیکھا گیا وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سنیں، اس بات کے اوپر عمل کریں۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح برکت ایسرہ مؤونۃ، برکتی نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جائے۔ تو ہم نے لڑکی والوں کے اوپر اور بڑی ہوشیاری، سمجھداری، اللہ معاف کرے کیسے 1.5 ہوشیار لوگ ہیں۔ میں رہتا ہوں حیدرآبادی، اور حیدرآبادیوں کے بیچ میں، اسی لیے میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اتنی 1.5 ہوشیاری کرتے ہیں، جو آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں اپنی بچی کو دے سکتے ہیں،
ہم کیا کہیں گے اس کے اندر؟ ارے نہیں، یہ بولو وہاں پر ٹھہر کر کے کہ لڑکی والوں کے اوپر 1 روپیے کا خرچہ نہیں ڈالنا ہے. کیا موت آ رہی ہے اس کے اندر؟ کیا آپ کا بچہ، آپ کا لڑکا نامرد ہے؟ کیا وہ کمانے کے لائق نہیں ہے؟ وہ کمائے گا نہیں بازار میں جا کر کے؟ اللہ نے جو دیا ہے سوکھی روٹی وہ پانی میں ڈبا کے یہ دونوں کھا لیں گے، سکھی اور رکھی زندگی گزار لیں گے، لیکن کبھی یہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیں گے. ہم اپنی طرف سے دوسری بچیوں کے جنازوں کو گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. پھر یہی بچیاں جس کے لیے ہم اس کے ذمہ دار ٹھہر گئے، یعنی اپنی بچیوں کے نکاحوں میں خوب خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے دیا ہے نا، تو سیدھے راستے پر جب انسان خرچ نہیں کرتا تو شیطان اس طریقے سے ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں کئی ایسی بستیاں ہوگی جہاں پر ٹھکانے کا ایک مدرسہ نہیں ہے، جہاں پر ٹھکانے کے کوئی ایسے کام نہیں. لوگ دنیا بھر کے غربا کو ڈھونڈ رہے تھے، اپنی بستی میں ہر چوتھا آدمی غریب فقیر جو ہے نا نظر آ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بات میں اور کھلے الفاظ میں جو میں ٹی وی پہ بیان کر رہا تھا یہاں پر بھی آپ کے سامنے بولوں کہ لوگ دنیا بھر میں غریب کو ڈھونڈ رہے تھے. نظام دیکھیے اسلام کے خلاف کتنا چل رہا ہے. لوگ دنیا بھر میں غریب کو تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کی اپنی مساجد، یہ مسجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی اپنی مساجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ 6,500 7,000 8,000 روپے تھی. دنیا بھر میں غریب کو تلاش کر رہے ہیں لوگ. غریب کو تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر میں چکر لگا رہے ہیں، کہاں کہاں غریب ہے، کدھر بھیجوں. کبھی کوئی کدھر بھیج رہا ہے، کبھی کدھر بھیج رہا ہے، کبھی فلسطین بھیج رہا ہے، کبھی آسام کی طرف، کبھی ملیشیا بھیج رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ بھیج رہے ہیں اپنی زکوٰۃ کو لوگ، کبھی جو ہے نا صومالین کو بھیج رہے ہیں، وہاں پر بہت غریب ہے. غریب کو تلاش کرتے ہوئے دنیا بھر میں جو ہے نا اسلام کے خلاف اتنا عمل کہ ان کی اپنی مسجد کا امام اور مؤذن، یہ سفید پوش لباس والے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والے، ان کی تنخواہ دیکھی جائے 8,000 روپے، 7,000 روپے، 10,000 روپے. اس زمانے میں کسی کو 10,000 روپے کے اوپر رکھا جائے تو وہ یوں دیکھے گا اور اتنی حقارت سے دیکھ کے گزر جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، جو اپنی بچیاں اسلام کی اور مسلمان کی پھر رہی ہے، اس کی وجوہات میں نے 2 وجوہات آپ کے سامنے بیان کیے. سب سے پہلی وجہ یہ مسلمان جو مالدار ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نکاح میں اپنی لڑکیوں کے خوب خرچہ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی دیکھا جائے، اگر میں یہاں کے رسم و رواج کو آپ کے سامنے بیان کروں، باپ اپنی لڑکی کے لیے جو جہیز جہنا دیتا ہے اس کو گلی میں باہر سجا کر بھی رکھتا ہے. کتنا یہ بھیکاری ہے، اللہ کی پناہ، اسلام کے خلاف کر بھی رہا ہے اور پھر اس کو اجاگر بھی کر رہا ہے. یعنی اس کو کہا جائے گا فاسق، اس کو کہا جائے گا، اور پھر دلیل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں. آج اس دلیل کو ہم سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کچھ چیزیں دی، ایک زرہ دی، اور پھر آپ نے ایک بستر پہ بچھانے کے لیے ایک وہ دیا، اور پھر کچھ برتن دیے. تو یہ دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ دلیل سے پھر لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دے رہے ہوتے ہیں. سراسر غلط ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، وہیں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ عم محترم تھے. کہتے آپ چچیرے بھائی تھے، اور آپ نے اپنی کفالت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمانہ پہلے ہی لے لیا تھا. تو جہاں پر آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے، وہیں پر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے تھے. بھائی جیسے بھائی تھے. یعنی سمجھانے کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کی کفالت میں تھے آپ. یہ بات کو سمجھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اپنی بیٹی کو جب چاہے جب دو. لوگوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا. اتنی خوشی ہوئی خدا کی قسم کہ انہوں نے انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں اپنے آپ کو شامل کیا اور داخل کیا کہ انشاءاللہ ان کے اس مکڑی کے جالے سے کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حفاظت کرا دی اللہ کے رسول علیہ السلام کی. میں ایک اکیلے کے اگر اس قدم کے آگے بڑھانے سے کیا ہوگا. انسان کی ترقی اور نشو و نما اور اس کی کامیابی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرے، دوسروں کو نہ دیکھے. دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے سب کے سب کر رہے ہیں تو میں کرنے سے کیا ہوگا. تو بہرحال پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا تہیہ کریں. ان نازیبا حالات کو دیکھ کر کتنی
گئے گزری بات ہے. میں پھر اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزتیں بخشی عورتوں کو, بچیوں کو اور خواتین اسلام کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ کر یہ گو موتر پینے والے, اللہ معاف کرے, یہ گائے کا موت پینے والوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے, یہ ان کا گوبر کھانے والوں کے ساتھ نکاح کر رہی. شرم کی انتہا ہو گئی. اس کے اندر غلطی پہلے ان لوگوں کی جو دکھاوے کے ساتھ بڑے بڑے نکاح کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. کھلانا پلانا کس نے منع کیا ہے؟ موقع ہوتا ہے اس کا. میں نماز پڑھ رہا ہوں, زوال کے موقع پر پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, زوال کے موقع پر پڑھ رہا ہوں, تو وہ حرام ہے, درست نہیں ہے. نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ مفتی صاحب کھانا کھلانے سے منع کر رہے ہیں. نہیں, خدا کی قسم, کھانا تو جب چاہے جب کھلائے. نماز زوال کے موقع پر نہیں پڑھا جا سکتا, غروب کے موقع پر نہیں پڑھا جا سکتا, اور سورج کے جب طلوع ہونے کے موقع پر نہیں پڑھا جا سکتا ہے. نماز تو نماز ہے, اللہ ہمیشہ ہر وقت موجود ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ 3 اوقات جو 20 سے 25 منٹ ہے, اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, تو بہرحال نہیں پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کا گناہ ہے. اسی طریقے سے کھانا کھلانے کا گناہ ہے بے موقع. کھانا کھلانے کا گناہ ہے بے موقع. نماز پڑھنے کا گناہ سمجھ میں آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کھانا کھلانے کا گناہ ہے بے موقع. لڑکیوں کی شادیوں میں کوئی کھانا نہیں, کوئی کھانا نہیں. یہ کھانے کی وجہ سے, یہ رسم و رواج کی وجہ سے, اور یہ جہیز کی وجہ سے, اور یہ لین دین کی وجہ سے ہماری بچیاں اسلام سے پھر رہی ہے. اب اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ باپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے, بچیاں بیٹھی ہوئی ہے گھروں میں, ان کے بھی ایک ارمان ہے, ان کے بھی جذبات ہیں, وہ کہاں پر پیش کرے گی؟ تو پھر وہ غیروں کے ساتھ صحیح بڑی آسانی کے ساتھ کورٹ میں جاؤ, 1 روپے کا خرچہ نہیں. باپ کو وہ میسج کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ بتا رہی ہے کہ ابا جان بہت خرچہ ہوتا ہے نکاح میں. ویڈیو کالنگ جو شیئر ہوئی ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. ارے میری بچی, میری لخت جگر, تیرے بھائی تیرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار. میں تیرا باپ, تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا, آج مجھے کروٹیں بدلتے ہوئے راتیں گزر نہیں رہی ہے. بڑا کٹھن, میرے اوپر پہاڑ برس رہے ہیں. تو نے ایسا کیسا قدم اٹھایا؟ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اس متعلق. ماں رو رو کے ادمری ہو رہی ہے. بیٹی وہاں سے پیغام دے رہی ہے کہ ابا جان, انوسنٹ ہے, معصوم ہے, وہ پیغام دے رہی ہے, ابا جان نکاح میں بڑا خرچہ ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی. وہ جو آپ نے زندگی بھر کما کے رکھا ہے وہ میرے پیچھے خرچہ ہو جائے گا, تو پھر آپ کا کھانا پینا کہاں سے؟ آپ کے اپنا گھر جو کرائے کا ہے اس کا کرایہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ لائٹ کا بل کہاں سے ادا کریں گے آپ؟ وہ قرضے والے جو لوگ ہیں, آپ بڑی بہن کا نکاح کر کے آپ قرضے میں آ گئے, وہ قرضے والے بار بار گھروں پہ آ رہے ہیں, وہ آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ میں آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے میں نے غیر کے ساتھ نکاح کر لیا. دیکھیے آپ, نکاح کی وجہ سے پہلی وجہ یہی ہے, اپنی یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں, عزم مصمم کر کے اٹھیں, ورنہ اللہ کے پاس پوچھ ہوگی. مرنا سب کو ہے, جواب دینا سب کو ہے. دوسری وجہ جو میں آپ کو بتانے چلا تھا, بہرحال وقت ہو گیا, وہ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کروں گا, صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بے دینی. ایک سوال کے اوپر میں نے اپنے بیان شروع کیا تھا کہ صرف مسلمان گھرانے میں لڑکیوں کا, لڑکوں کا, بچوں کا پیدا ہو جانا اور صرف نمازوں کو پڑھ لینا اور اسلامی اعتبار سے نام رکھ لینا کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. جب تک ہمیں اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہو جاتا, ہم اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے. اطمینان ہونا چاہیے ان بچیوں کو, گھروں میں اعتماد ہونا چاہیے اسلام کے اوپر کہ یہ سب سے پیارا دین, سب سے پیارا مذہب ہے. کبھی ہم نے نہیں سوال کیا. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنے گھروں میں کون سی کتابوں کی تعلیم شروع کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کا ماحول بدل لیں, اسلامی اعتبار سے ہمارے دیندار گھر ہو جائیں. ہم بھی خود اسلام پہ آنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی اسلام پہ اور دین پہ لانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب کون سی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں, کون سی کتابیں پڑھیں, سنیں, سنائیں؟ تو بہرحال صرف اشارہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اس کی رودات اور جو باتیں چل رہی ہے اس کو ہم واقعتاً ماحول کو سناتے ہوئے اس بات کو ہم بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز. اور 2 ٹوک بات ہم جو ہے نا کہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ صرف ہمارا ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہو جانا
اور یہ وراثت میں ملے ہوئے اسلام کے اوپر چل لینا، نہ ہم نے کچھ پڑھا اس کے متعلق، نہ ہم نے کچھ سمجھا اس کے متعلق، نہ ہم نے کچھ مطالعہ کیا اس کے متعلق، نہ ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق، نہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس ہم ایک پیسوں کی مشین بنے ہوئے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح طور پر انشاءاللہ العزیز سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن، حدیث، فقہ، سیرت کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی مکمل کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جائے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کے ہونے کے بعد دعا سے پہلے ایک اعلان جو جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہے، اپنے گھروں کے ماحول اور اپنی بچیوں کے متعلق اس موقع پر سنایا جائے گا، کیونکہ اکثر لوگ اس موقع پر بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو مکمل سن کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے، اس اعلان کو میں پڑھ کر سناؤں گا، اس کو مکمل سن کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔